مسلم بلبل شعر گلشن پر چلے کمال مالی باغ اپنا ہم تو اپنے گھر چلے۔ معزز سامعین کرام، آج ہم قبلہ ماسٹر محمد محفوظ صاحب، رافض محمد جاوید رضا صاحب، بھائی محمد شفیق صاحب، فاروق صاحب کی والدہ صاحبہ مرحومہ مغفورہ کی نماز جنازہ کے لیے جمع ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ قبلہ مائی صاحبہ نے بہت طویل عرصہ بیماری دیکھی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت قبلہ مائی صاحبہ کی اس بیماری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس کے بدلے کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اس بیماری کے صدقے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جو ان کے بیٹوں نے ان کی خدمت کی، اللہ ان کو اجر نصیب فرمائے۔ معزز سامعین کرام، بیٹوں نے الحمدللہ خوبصورت حق ادا کیا۔ دعا کرتے ہیں اللہ ایسے ہی ہر بندے کو اپنی اولاد عطا فرمائے۔ کہ بیٹوں نے بیٹے بن کر ہی کام کر کے دکھایا ہے، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جب تم توجہ کیا کرو کہ جب تم اگر کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف غلط نگاہ سے دیکھو گے تو تمہاری ماں بہن بیٹی کبھی نہیں بچ سکتی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میرا گھر سلامت رہے، میرا گھر کو کسی غیر کی نظر نہ پڑے، تو پھر اپنی حیا والی نظروں کو جھکا لیا کرو، اور جب تم اپنی نظروں کو جھکاؤ گے تو تمہاری ماں بیٹی بہن دوسروں کی نظروں سے بچ جائے گی۔ دوسری بات میرے مصطفیٰ نے اسی حدیث مبارکہ کے آخر میں بتائی، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لوگوں جب تم اپنے والدین کی فرما برداری کرو گے، جب تم اپنے والدین کی خدمت کرو گے تو کل جب تم جوان بوڑھے ہوں گے، تمہارے اولاد جوان ہوگی تو وہ تمہاری بھی خدمت کرے گی۔ گویا جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، یہاں پر کافی سارے مہمان آئے ہیں، ہمارے حفاظ کرام دور سے۔ سب سے پہلے اپنے قبلہ استاد محترم حضرت محمد مولانا محمد ظہیر صاحب خطیب اعظم لنگی عرض گزار ہوں کہ آئیں اور خطاب ذیشان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبرم بوالدین احسانا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا رحمۃ للعالمین۔ احباب گرامی، آج ہم سب اپنے محترم بھائی حافظ جاوید رضا صاحب، ماسٹر محفوظ صاحب، ان کے دیگر برادران، ان کی والدہ مائدہ مرحومہ مغفورہ مائی صاحبہ کی نماز جنازہ میں شریک ہے۔ اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات جل جلالہ امن والہ وعظم شانہ، مائی صاحبہ جو اس دنیا سے پردہ فرما رہی ہیں اور اس دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف جا رہی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان کی جو آنے والی قبر کی منازل ہیں، اللہ ان میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ جیسا کہ آپ احباب نے سماعت فرمایا، مائی صاحبہ ایک طویل عرصہ بیمار رہی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اولاد نے ان کی جتنی بھی خدمت کی ہے، اللہ ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ کہیں بھی کسی مقام پر کسی وجہ سے کہیں کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو اللہ اپنی رحمت کے صدقے اس کی بھی معافی عطا فرمائے۔ احباب گرامی، والدین کا اس دنیا سے جانا ایک بندہ مومن کے لیے یہ انتہائی تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے، اور بالخصوص کسی کی ماں کا اس دنیا سے جانا یہ انتہائی ناقابل بیان اور ناقابل برداشت موقع ہوتا ہے۔ ماں یہ ایسا درخت ہے کہ جس کو کبھی خزاں نہیں آتی۔ یہ درخت ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ موسم بدلنے کے ساتھ ساتھ کبھی خزاں آتی ہے، کبھی بہار آتی ہے، لیکن بندے کی ماں بندے کے لیے ایک ایسا سایہ دار درخت ہے کہ اس کو کبھی بھی خزاں نہیں آتی۔ ہر وقت یہ اولاد کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور انہی دعاؤں کا آسرا ہوتا ہے
کہ بندہ زندگی کی بڑی سے بڑی مشکل سے بھی بڑی آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب کسی کی ماں اس کا ساتھ چھوڑ کر اس عارضی دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف چلی جاتی ہے۔ اور اسرائیلی روایات میں آتا ہے نا، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، آپ احباب جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے بڑے جلالی پیغمبر تھے۔ تو جب کوہ طور پر آپ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جاتے نا، تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر آپ کے لیے دعا مانگتی اور عرض کرتی کہ یا اللہ، میرا موسیٰ بڑا جلالی ہے، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ پھر ایسا وقت ہوا کہ جب آپ کی والدہ ماجدہ وصال فرما گئی تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جانے لگے نا اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، تو عاطف غیبی سے آواز آتی ہے کہ موسیٰ، وہ دعا والے جو ہاتھ تھے نا وہ ہم نے اپنے پاس بلا لیے ہیں، آج میری بارگاہ میں اگر آنا ہے تو سنبھل کے آنا ہے۔ یہ ایسے بابرکت اور رحمتوں والے ہاتھ ہوتے ہیں۔ اولاد گھر سے باہر نکلتی ہے تو یہ سلامتی کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے رہتے ہیں۔ آدھی رات تک بیٹا جس عمر میں بھی ہو نا، والدہ اگر زندہ ہو تو گھر جب تک واپس نہیں آتا اس وقت تک ماں پہلی تو بات ہے سوتی نہیں ہے۔ اگر اس کی آنکھ لگ جائے نا تو پورے اس گھر کے ماحول میں سے، گھر کے افراد میں سے سب سے پہلے جس شخصیت کی آنکھ کھلتی ہے نا وہ والدہ کی شخصیت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آنکھ کھلتی ہے اور سب سے پہلے جو آواز آتی ہے نا وہ بسم اللہ کی آواز آتی ہے۔ یہ سارے احباب جانتے ہیں، ہم سارے اس سے گزرتے ہیں۔ اس لیے احباب گرامی کوشش فرمایا کریں، والدین اگر حیات ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں ان کی صحت کے لیے، سلامتی کے لیے دعا کیا کریں۔ اور دعا کا سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ ہم 5 وقت کے اگر نمازی بن جائیں نا، 5 وقت کے نمازی بن جائیں، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ہم باقاعدہ طور پر کوئی اہتمام کر کے نہ بیٹھیں، صرف 5 وقت کے نمازی بن جائیں تو 5 وقت کی جب ہم نماز پڑھیں گے تو دیکھیں نا ایک نماز میں ہم کتنی مرتبہ دعا مانگیں گے۔ فجر کو دیکھ لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جب ہم نمازی بن جائیں گے تو بغیر کسی اہتمام کے ہمارے والدین کے لیے دعائے خیر ہو جائے گی۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات جل جلالہ امن والہ عظم شانہ، بھائی حافظ جاوید رضا صاحب، ان کے دیگر برادران، اللہ صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے، مائی صاحبہ کو اللہ جنت الفردوس میں عرفہ والا مقام عطا۔ اور سامعین کرام، خطاب ارشاد کے لیے عرض گزار ہوں مہمان خطیب صاحب حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب آئیں اور خطاب ارشاد سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفر من نیران جہنم، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز سامعین کرام، بسط عقیدت و احترام بارگاہ خیر الانام علیہ الصلوۃ والسلام میں ہدیہ درود السلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ معزز سامعین کرام، آپ تمام احباب حافظ جاوید صاحب کی والدہ مرحومہ کے نماز جنازہ میں شامل ہیں۔ احباب ذیبکار، ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک میت، ایک محترمہ ہماری مائی صاحبہ کے نماز جنازہ میں شامل ہو کر اپنے لیے بخشش کا سامان کریں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر جانے والی، اگر میت گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، تو ہم جتنے بھی احباب تشریف لائے، ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب رب کی بارگاہ میں التجا کریں گے نا تو مالک اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کر کے اس میت کی بخشش فرمائے گا۔ حدیث ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ
अपनी मारकातुल अराक किताब मकाशफतुल कुलूब में आप फरमाते हैं कि हसन बसरी की बारगाह में एक औरत आती है, अर्ज करती है कि हुजूर मेरी जवान बेटी फौत हो गई है, मैं उसे ख्वाब में देखना चाहती हूँ। आपने फरमाया कि ये वजीफ़ा पढ़ो और सो जाओ, तुम्हें रात ख्वाब में तुम्हारी बेटी नजर आएगी। उसे वो वजीफ़ा पढ़ाना, रात ख्वाब में देखा कि उसकी बेटी को कब्र में सख्त अज़ाब हो रहा है। आप जितने भी अहबाब जो तशरीफ़ फरमा है नमाज जनाजा में, अक्सर ये देखा गया है कि हम चंद अहबाब बड़ी तवज्जो से कोई बात सुनते हैं, लेकिन बेशुमार ऐसे दोस्त होते हैं जो पीछे खड़े होकर दुनियावी बातें करते हैं। भाई ये सोचा करो कि जिसकी नमाज जनाजा में शामिल हुए हो, भाई खड़े होकर उस मैयत के लिए दुरूद पाक पढ़ा करें नबी की बारगाह में, शायद आपका ये तोहफा मरहूमा के लिए बख्शिश का वसीला बन जाए। फरमाते हैं कि ख्वाब में देखा उस औरत ने कि बेटी को कब्र में अजाब हो रहा है। जाकर हसन बसरी को वाक़या सुनाया, अरसा गुजर गया। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि एक नौजवान औरत है जिसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है। पूछा क्या बेटी तो कौन है? कहा कि मैं उसी बूढ़ी औरत की बेटी हूँ जिसने ख्वाब में देखा था कि मुझे कब्र में अजाब हो रहा है। कहा बेटी तुम्हारी कब्र जन्नत के बागों में से कैसे बाग बनी? अब अहबाबी नोट कीजिए, अपनी बख्शिश का सामान जमा करके ले जाइए। ये जो कब्र है ना, वो मकाम अंजाम है, यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे तो वहाँ कुछ मिलेगा ना भाई। अब अगर अक्सर आपने देखा होगा, हम अपने बेटियों को, अपने अजीज़ों को जब बाहर इंग्लैंड में भेजते, किसी मुल्क में भेजते हैं, तो भेजने से कबल अक्सर हमने देखा है कि हम अपने बेटे को, अपने अजीज़ को ज़्यादा राह देते हैं, उसे पैसे देते हैं, उसके लिए एहतमाम करते हैं, परदेश में जाकर तुम्हें फलां आदमी से मिलना है, उसका एहतमाम करते हैं। तो अहबाब ज़िक्र, जिस मंजिल की तरफ हम सब ने जाना है, आपने उस मंजिल के लिए, उस घर के लिए क्या तैयार कर रखा है। और मैं कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि ये कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है और जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है। अगर कब्र में पहुंचो तो याद रखो जन्नत का जो दरीचा है वो तुम्हारे हाथों में है। और मैं कि हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं ना कि मैंने पूछा क्या है बेटी, बता तेरी कब्र जन्नत के बागों में से कैसे बाग बन गई? तो उस नौजवान बेटी ने कहा कि हसन बसरी, बात यह है कि जिस कब्रिस्तान में मैं दफन थी, वहाँ पर वहाँ पर जो मैतें दफन थी, वहाँ पर अजाब हो रहा था, लेकिन एक शख्स कब्रिस्तान से गुजरा ना, और गुजरते हुए उसने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ा। भाई उसने दुरूद पाक अपने नबी की बारगाह में मोहब्बत से पढ़ा। पढ़ने के बाद उसने दुआ मांगी, अल्लाह इस दुरूद पाक की बरकत से इस कब्रिस्तान वालों में से अजाब को उठा ले। फरमाते हैं कि वो बेटी कहती है, ए हसन बसरी, उस दुरूद पाक की बरकत से रब्बे ज़ुल जलाल ने इस कब्रिस्तान में से 65 कब्रें ऐसी है, रब ने सबको जन्नत अता फरमा दी। तो जितने भी अहबाब शामिल है ना, अपनी बख्शिश का सामान लेकर जाए ना। आपको पता है कि कब्र में जब पहुंचेंगे तो कब्र में सवालात होते हैं, पूछा जाता है मन रब्बू का मा दीनों का। फरमाया कि जब एक शक्ल दिखाई जाएगी, मेरे नबी का हुस्न जमाल दिखाया जाएगा। बताओ कि जब नबी का नाम आता था, तुम्हारी जुबानों पर दुरूद और सलाम आता था कि नहीं? तुम पीछे खड़े होकर दुनियावी बातें करते थे। अरे ये तो इंसाफ करो कि जाने वाली मैयत के लिए आप अगर 3 दफा कुल शरीफ पढ़ लेना, सूरह इखलास पढ़ ले, तो मेरे नबी का इरशाद है तुम 3 दफा पढ़ो, मालिक ज़ुल जलाल उसे एक कुरान का सवाब अता फरमाएगा। तो बताओ ना फिर कि हम अपने जाने वाले उस मरहूमा, उस माई साहबा के लिए हम कब्र में तोहफे भेज रहे हैं कि नहीं? भाई एक कुरान का सवाब उसके साथ जा रहा है, दुरूद और सलाम का, नूरानियत का वो अजीम समर कब्र में साथ जा रहा है। हम दुआ मांगते हैं, हमारी दुआओं का असर साथ जा रहा है, तो फिर कब्र क्यों ना जन्नत के बागों में से एक बाग बनेगी। अहबाब ज़िक्र, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी आखिरत की तैयारी करें। अमूमन आखिरी बात ज़हन में रखें, अमूमन आप अहबाब जो ज़मीनें खरीदते हैं ना, जाकर अदालत में जाते हैं तो पूछा जाता है आप किस लिए गए हैं? तो भाई इतने पैसे लगाकर आपने एक ज़मीन खरीदी,
تو بتایا گیا کہ کہنے والے نے ایک بات بتائی، آپ لوگ جانتے ہیں، کہا کہ بھائی میں نے 1 کنال زمین خریدی 10 یا 20 لاکھ کی، شہر میں خریدی تو کروڑوں کی خریدی، کہا جج کے سامنے گیا تھا نا، تو پھر اس مالک نے وہ زمین میرے انتقال کر دی ہے۔ کیا کہا بھائی؟ 1 کنال زمین میرے انتقال ہو گئی، میں اس کا مالک بن گیا، 1 کنال زمین کا میں مالک بن گیا، لیکن دنیا میں 1 کنال زمین کا مالک ایک دستخط سے بن گئے، لیکن ایک زمین وہ بھی ہے جب انسان دنیا سے جاتا ہے 1 گز کا ٹکڑا انسان کے مقدر میں انتقال ہو جاتا ہے، اور میں کہ انتقال کر گیا بندہ، اس کے حصے میں 1 گز زمین آئی ہے، بتاؤ نا پھر ہم عمر بھر جو محنت کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، اس کا ثمر آپ کے حصے میں 1 گز آیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے بھائی حافظ صاحب کی محترمہ والدہ صاحبہ کو، جو یوں کہا جائے تو بہت کم ہوگا کہ یہ حسین دعاؤں کا ثمر ان سے رخصت ہو رہا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے محبت کی نظر سے دیکھا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 1 حج اور عمرہ کا ثواب۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ بار بار دیکھیں، 1000 بار دیکھیں، اور میں میرا مالک ہر نظر کے بدلے میں حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور میں کہ جب دنیا سے رخصت ہو جائیں، اور میں کہ جو قبر کو دیکھے جا کر والدین کی قبر پر دعا مانگے، رب اس کو بھی 1 حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جیلا سے ہم نے مائی صاحبہ کی نماز جنازہ ادا کی، ہم آپ نے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی، درود پاک کا ورد کیا، کلمات طیبات کا ورد کیا، اس سب کو تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اس سب کا ثواب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اس کا ثواب انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، شہداء کرام، امامزادیاں، امامزادے حسین کریمین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج پاک کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اس کا ثواب خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور سیدنا غوث اعظم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ان پاک لوگوں کے صدقے بالخصوص اس کا ثواب مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ ان کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ مائی صاحبہ کی کامل بخشش فرما، درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ کچھ کی دیر کے بعد یہ قبر کی مہمان بننے والی ہیں، یا اللہ قبر کو ان کے اوپر مہربان فرما، قبر میں جنت کا لباس، جنت کا بچھونا عطا فرما، جنت کی خوشبوئیں، جنت کی بہاریں نصیب فرما۔ قبر میں یا اللہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ قربت مائیت نصیب فرما، قبر کو ان کے اوپر مہربان فرما، ان کے ساتھ رحم والا معاملہ فرما۔ مائی صاحبہ کافی عرصہ بیمار رہی، یا اللہ ان کی بیماری کو ان کے لیے ذریعہ نجات بنا، یا اللہ ان کی اولاد نے ان کی خدمت کی، ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ دوران بیماری اولاد کی خدمت کرنے میں کسی طرح کی کمی کوتاہی رہ گئی ہو، یا اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقہ اس کی معافی عطا فرما۔ یا اللہ میں سے جس کے والدین اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے، یا اللہ ان کی کامل بخشش فرما، ان کے والدین حیات ہیں، ان کو لمبی عمریں، صحت والی عمریں اور برکت والی عمریں عطا فرما، اولاد کو ان کی فرما برداری کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ ہم سب کا مائی صاحبہ کی نماز جنازہ میں شریک ہونا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ہماری ساری نیک دعاؤں کو مائی صاحبہ کے حق میں مقبول و منظور فرما۔ قبر میں بار بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، حضور کی پہچان، حضور کی شفاعت عطا فرما، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں آسانیاں پیدا فرما، ان کے ساتھ قبر میں مکمل رحم والا معاملہ فرما، حضور کی رحمت کا صدقہ یا اللہ ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع اور کشادہ فرما۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر الخلق محمد و